حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی خوش آئند، لیکن یہ لڑائی شروع کیوں ہوئی تھی؟ حماس نے اسرائیل پر حملے کے لیے 7 اکتوبر کا دن ہی کیوں چنا تھا؟ پندرہ ماہ کی لڑائی میں حماس نے کتنے راکٹ فائر کیے اور اسرائیل نے غزہ پر کتنا بارود گرایا؟ غزہ میں تباہ حال عمارتوں کا ملبہ اٹھانے میں 14 سال کیوں لگیں گے؟ جنگ بندی معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان صابر۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ تنازع شروع کہاں سے ہوا تھا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو سمندری، فضائی اور زمینی راستے سے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اسرائیل کی فوج بوکھلا گئی۔ اسرائیل پر اس حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 251 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے 7 اکتوبر کا دن کیوں چنا تھا، اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ حماس کی اسرائیل پر حملہ کرنے کی وجوہات کیا تھیں۔ فلسطینی تنظیم حماس کے مطابق پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی 2007 سے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ کے شہری نہ تو نقل و حرکت کر سکتے ہیں اور سامان لے جانے میں بھی ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری وجہ مسجد الاقصی میں اسرائیلی فورسز کا آئے روز نمازیوں پر تشدد کو قرار دیا گیا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیسری بڑی وجہ مغربی کنارے پر آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد، ان کے خلاف فوجی آپریشنز، قتل اور گرفتاریوں کو قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی وجہ ہزاروں فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں قید کرنا تھا، جنہیں رہا کروانے کے لیے حماس کو اسرائیلی قیدیوں کی ضرورت تھی۔ آخری وجہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان معمول پر آتے تعلقات تھے، جو حماس کے نزدیک فلسطینی کاز کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے 7 اکتوبر کا دن ہی کیوں چنا گیا۔ وہ اس لیے کہ یوم کپر جنگ کو اس دن 50 برس مکمل ہوئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دن یہودیوں کے لیے بہت مقدس دن تھا۔ اس دن ختم توریت ہوتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس دن پورے اسرائیل میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ حماس کی جانب سے حملے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ تقریباً 20 دن تک غزہ پر فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے 27 اکتوبر کو زمینی کارروائی بھی شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کا موقف تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اور حماس کی حکمرانی اور فوجی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے زمینی کارروائی ضروری ہے۔ لہٰذا غزہ کے شہریوں کو اسرائیل نے تنبیہ کی کہ وہ جنوب میں خان یونس شہر کی طرف نکل جائیں۔ اسرائیل کی جانب سے اعلان کے باوجود غزہ شہر کی 8.25 لاکھ کی آبادی کیسے نقل مکانی کر سکتی تھی؟ پھر بھی ہزاروں شہریوں نے نقل مکانی کی اور انہیں بھی اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ پھر تقریباً 2 ماہ کی لڑائی کے بعد اسرائیل اور حماس نے 4 دن کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا، جس سے مزید 3 دن یعنی کہ 7 دن تک بڑھا دیا گیا۔ اس دوران حماس نے 104 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا اور اسرائیل نے 240 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ پھر 4 دسمبر 2023 کو اسرائیل نے زمینی کارروائی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور اس بار جنوبی غزہ اور خان یونس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا یہ اقدام متنازع تھا، کیونکہ پہلے اسرائیل نے شمالی غزہ سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ خان یونس کی طرف جائیں۔ جب لوگ خان یونس کی طرف چلے گئے تو اب اس نے خان یونس کو نشانہ بنایا۔ اب اسرائیل نے لوگوں کو مزید جنوب کی جانب رفح شہر جانے کے لیے ہدایات جاری کی، اور رفح شہر مصر کی سرحد پر واقع ہے۔ لیکن جب لوگ رفح پہنچے تو وہاں بھی انہیں نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے غزہ کے شہریوں کے لیے امداد، جس میں دوائیں، خوراک اور پیٹرول شامل ہے، وہ پہنچانے کے لیے محدود اجازت دی۔ اسرائیل نے اجازت دینے کے باوجود اقوام متحدہ کے امدادی ٹرکوں کو نشانہ بنایا، جس کی اقوام متحدہ نے نشاندہی بھی کی۔ اسی دوران یمن میں حوثیوں نے غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں بحیرہ احمر سے گزرنے والے بحری جہازوں پر میزائل داغنا شروع کر دیے۔ چنانچہ 11 جنوری 2024 سے امریکہ اور برطانیہ نے اس اہم جہاز رانی کے راستے کی حفاظت کی کوشش میں حوثیوں پر یمن میں متعدد فضائی حملے کیے
اور یہ تنازع اب بھی جاری ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے ساتھ ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایران پر الزام ہے کہ وہ حماس کے علاوہ حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں کو بھی تربیت اور مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے شام میں ایرانی مشن پر حملہ کیا، جس میں ایران کے اعلیٰ فوجی افسر مارے گئے۔ اسرائیل نے 31 جولائی کو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی اس کارروائی کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی اور اسرائیل پر 300 میزائل داغ دیے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے جو میزائل فائر کیے گئے تھے ان میں سے بیشتر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیل نے بمباری جاری رکھی اور اسرائیل کے جنگی جنون نے خاص طور پر شمالی غزہ میں انسانی بحران کو سنگین کر دیا۔ اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 96% غزہ کے رہنے والوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور یہ خطہ قحط کے بالکل قریب پہنچ سکتا ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے دوران مرنے والوں کی تعداد 41,000 سے زیادہ ہے اور اس میں جو مرنے والے ہیں اس میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ اس کے 400 فوجی اس جنگ کے دوران ہلاک ہوئے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اس جنگ میں حماس نے اسرائیل پر 13,200 راکٹ فائر کیے۔ حماس نے حملے کے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر صرف 20 منٹ کے دوران 5,000 راکٹ داغے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے یہ تسلیم کیا تھا کہ حماس نے 2,500 راکٹ فائر کیے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی اور 19 جنوری 2025 کو 15 ماہ کے بعد ختم ہوئی۔ مجموعی طور پر یہ جنگ 470 دن تک جاری رہی۔ اس دوران اسرائیل نے فلسطین کے 40,000 مقامات کو نشانہ بنایا اور 85,000 ٹن بارود گرایا۔ لڑائی کے نتیجے میں غزہ کی پٹی پر وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق دسمبر 2024 تک غزہ کے 69% اسٹرکچر کو یا تو نقصان پہنچا ہے یا تباہ ہو چکا ہے۔ تباہ ہونے والے اسٹرکچر میں 2,45,000 سے زیادہ رہائشی یونٹس ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوری 2025 تک فلسطین کے جنگ زدہ علاقوں میں ہر 10 میں سے 9 مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ جنگ کے پہلے 4 ماہ کے دوران $18.5 ارب کا نقصان ہوا۔ جنگ کے باعث عمارتیں تقریباً 50 ملین ٹن یعنی 5 کروڑ ٹن ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہٹانے میں ہی 14 سال لگیں گے اور اس پر $1 ارب کی لاگت آئے گی۔ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا نفاذ 19 جنوری 2025 کو ہوا اور جنگ بندی کے نفاذ کا اعلان سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے الوداعی خطاب میں کیا۔ Before I begin, let me speak to important news from earlier today. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے میں امریکہ اور قطر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بات چیت کے کئی ادوار ہوئے جن میں مصر نے اپنے جغرافیائی محل وقوع اور اسرائیل اور حماس کے ساتھ دیرینہ تعلقات کی بنا پر اہم کردار ادا کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے کیا۔ جنگ بندی کا معاہدہ دراصل 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے پر اتفاق ہو چکا ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے ابھی بات چیت جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے دوران حماس 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گا جبکہ اسرائیل 8 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے 1,000 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، لیکن ان میں وہ قیدی شامل نہیں ہوں گے جو 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملوں میں ملوث تھے۔ نقل مکانی کرنے والے غیر مسلح فلسطینیوں کو شمالی غزہ واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ شمالی اور جنوبی غزہ کے درمیان وادی غزہ یا نیت زارم سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا ہوگا۔ اگر دوسرے مرحلے پر اتفاق ہو گیا تو اس کے تحت اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلا سے قبل تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالنے کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ غزہ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ 3 سے 5 سالہ غزہ بحالی منصوبہ بنایا جائے گا جس کی نگرانی بین الاقوامی ماہرین کریں گے۔
دوسرے اور تیسرے مرحلے تک اتفاقی رائے کے لیے متن میں رد و بدل ممکن ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد سے اہل غزہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے اس معاہدے سے لڑائی تھم گئی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ تنازع اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اگر دنیا نے اس مسئلے کا پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایک اور جنگ ممکن ہے۔ ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔